اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت سے پوچھا، فرمایا کون ہو بھائی تم لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ مومن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو، یہی تو علامت ہے مومن کی، اللہ کی قسم تم مومن ہو، تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا اور ساری زندگی واویلا کرنا، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیسے نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال ہے۔ کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے، تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں، کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی ہے، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے، بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے؟ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دے۔ بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے۔ خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا۔ کہتا عید نہیں ہم کہتے، میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نہ بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک طرف اگر 70 ولی بیٹھ جائیں اور تیرے حق میں بد دعا کریں، دوسری طرف تنہا تیری ماں جس کے ناخون میں گوبر، ہاتھ میں مٹی لگی ہو، کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوں، بڑھاپے کی جھریاں ماتھے پہ ہوں، کوئی شباب کوئی ظاہر خوبصورتی کا نہ ہو، کوئی صفائی ستھرائی بھی نہ ہو، فرمایا گیا 70 ولی بیٹھ کے تیرے حق میں بد دعا کریں، ایک ماں بیٹھ کے تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا۔ یہ ماں ہوتی، اس لیے قدر کیا کرو ماں کی، عزت کیا کرو ماں کی۔ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی
پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے، صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بندہ سویا اٹھا یعنی سو رہا تھا، کروٹ لی، بیدار ہو گیا، اب اس بیداری کے عالم میں اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، صرف یہ دو وظائف ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، صرف ایک دفعہ، صحیح حدیث ہے، سویا، کروٹ لی، اچانک آنکھ کھلی، رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی، کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا، جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا، جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے، اس کے جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ